شالوم سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو آج کا ہمارا دیش ہے کہ پڑوسی سے اپنی مانند محبت کیسے رکھیں اکارڈنگ ٹو سیشا، اکارڈنگ ٹو بائبل، اکارڈنگ ٹو کلام۔ تو ہماری جو شرکت ہے سنگتی ہے فضل اور سچائی کے ادھین، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ روح القدس یعنی یشوع مسیح پر ایمان لانے سے جو بخشش جس کا وعدہ ہے روح القدس کی مدد سے اور مکاشفہ کی روح سے، تو ہماری جو سنسارک طور پر ہم اپنے لوگوں سے جن سے ہمارا ملنا ہے یا جن سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، بات چیت ہے، تو سنسارک طور پر دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں یا وہ ہمیں سبھاوک طور پر اچھا لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ وہ محبت کر رہے ہیں جس کا حکم جو ہے وہ بائبل میں ہدایت کے طور پر، تعلیم کے طور پر مسیح یشوع نے دیا۔ تو متی 22 جب اس کی ہم 34 متی یعنی میتھیو چیپٹر 22 ورس 34، اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے یعنی یشوع مسیح نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا، تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ انبیاء مطلب جو پرانے عہد کے پوتر شاستر کے نبی ہیں، تو نبی رہے یوحنا تک، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ توریت کہتے ہیں موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں کو۔ تو ساری توریت اور انبیاء یعنی جتنا بھی نبیوں کی کتابوں میں جتنا بھی کلام ہے، تو وہ انہی 2 حکموں پر ٹکا ہوا کہ اپنی پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ تو محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یہ اس کی جو محبت ہے جو خدا نے ہم سے کی، اس کا ثبوت ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ باپ کی محبت اس میں ہے جس میں روح القدس ہے، اور جس میں روح القدس ہے اس میں باپ کی محبت ہے، آسمانی محبت۔ تو اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ تو جو ضروری نہیں ہے کہ جس کے نام کے پیچھے مسیح لگا ہوا ہے اور جس کے آدھار کارڈ کے پیچھے مسیح لگا ہوا ہے، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں خدا باپ کی محبت ہوگی۔ خدا باپ کی محبت جو ہے وہ روح القدس، جس کے اندر خدا باپ کا روح القدس ہے اس کے اندر ہے، اور روح القدس اس کے پاس ہے جس کے اندر یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یسوع مسیح کی تعلیم کو، ان کی باتوں پر جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، تو
جو کوئی وعدہ یہی ہے کہ جو کوئی یسوع مسیح پر بیٹے کے نام پر بیٹے کی جو تعلیم ہے اس پر ایمان لائے گا وہ خدا کا فرزند ہوگا, خدا کا بیٹا. تو بیٹے کی روح اس کو بخشش کے طور پر ملتی ہے. تو یہ کوئی پیٹرن نہیں ہے کہ خاص مسیحوں کے لیے ہے. جو کوئی بھی مسیح یشوع سے محبت رکھتا ہے, یشوع مسیح کی جو تعلیم ہے, کلام ہے, تو اس کو روح القدس بخشش کے طور پر باپ کی طرف سے بیٹے کا روح اس کو ملتا ہے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے خدا کی طرف سے. اور یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں ہے, کسی انسان کا عہد نہیں ہے, یہ خود آسمانی باپ کا عہد ہے, خود آسمانی خدا کا عہد ہے, کیونکہ انہوں نے خود اپنی قسم کھائی ہے. تو یہ ان کا عہد ہے, یہ کسی انسان کا عہد نہیں ہے. تو ان کا عہد جو ہے وہ پوری جتنی بھی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جتنی بھی آدم ذات ہے, وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی بشر ہو جس میں جان ہے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ یشوع مسیح کے نام پر ایمان لائے گا, تعلیم پر ایمان لائے گا, اور یشوع مسیح کی تعلیم اس کے اندر ہوگی, تو روح القدس اس کے اندر ہونا ہی ہونا ہے, طے ہے, یہ وعدہ ہے. تو اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی, کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا, اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا, اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا, اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. خدا کی روح یعنی محبت کی روح. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا, کیونکہ خدا محبت ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. اے عزیزو, آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. تو ہمارا آج کا اپدیش یہی ہے کہ محبت تو رکھیں, مگر محبت رکھنی کیسے ہے؟ کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے, کیونکہ روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے. جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے, اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے. لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا, اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. تو جس کے اندر ہے روح القدس, اور جو روح القدس جسے باپ نے یسوع کے نام سے ایمان لانے کے سبب سے بخشش کے طور پر بخشا ہے, تو کیا جس کو وہ روح القدس حاصل ہے, تو جو کوئی بھی ہو جسے آپ حکم کے مطابق محبت رکھتے ہیں, جس سے ایک مسیح جس سے بھی جس کسی دوسرے سے محبت رکھتا ہے یا محبت رکھنی چاہتا ہے, تو جسے آپ روح القدس کی مدد سے یسوع کی سب باتیں سکھا رہے ہیں, اور یسوع نے جو کچھ بھی زمینی جسمانی طور پر کیا ہوا ہے پیدائش سے لے کر, یعنی یشوع مسیح کی جو جنم کی پیدائش ہے وہاں سے لے کر صلیب تک, اور مردوں میں سے جی اٹھنا, اور اس سے آگے, تو یسوع نے جو کچھ بھی زمینی جسمانی طور پر, آسمانی طور پر, روحانی طور پر کیا ہوا ہے وہ باتیں ظاہر کرتے ہیں. اگر اس کو بیٹھ کر آپ روح القدس کی مدد سے یاد دلاتے ہیں اور سکھاتے ہیں
تو آپ اپنے پڑوسی سے وہ محبت کر رہے ہیں, آپ وہ محبت رکھ رہے ہیں جس کی ہدایت کلام میں دی گئی ہے. زندہ کرنے والی تو روح ہے, جسم سے کچھ فائدہ نہیں. اگر مسیح ہیں تو جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کے ساتھ جسمانی باتیں کر رہے ہیں تو جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں یشوع مسیح نے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. جس سے آپ محبت رکھتے ہیں, اگر وہ باتیں آپ آپس میں کرتے ہو, سکھاتے ہو, تو آپ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ رہے ہو, وہ محبت جس کی ہدایت کلام میں دی گئی ہے. اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے, کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کرے تو تمہارا کیا احسان ہے, کیونکہ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے. گناہ گار بھی گناہ گاروں کو قرض دیتے تاکہ پورا وصول کر لیں, مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے, کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے. آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو, کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا. کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر, خون نہ کر, چوری نہ کر, لالچ نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو, ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو اس میں سے ایک بات روشن ہوتی ہے مکاشفہ کے روح سے, اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو پہلی بات, اگر خدا نے دنیا سے محبت رکھی تو اس کا مطلب دنیا, زمینی سنسارک لوگ جو ہے, زمین یعنی سنسار, یہ خدا کے پڑوسی ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, یعنی خدا دنیا کو اپنی مانند محبت رکھتے ہیں. جتنی محبت خدا خود سے کرتے ہیں اتنی ہی وہ دنیا سے, یعنی دنیا کو انہوں نے اپنی مانند پیدا کیا اور بنایا. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے جانا انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں, اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر اور ناری کو پیدا کیا. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو جس پڑوسی کو آپ خدا کی سچی محبت کا پیغام, تعلیم, گواہی, منادی کرتے ہو کہ دنیا سے کیسی محبت رکھی خدا نے, تو آپ اس کے سچے محبت رکھنے والے پڑوسی ہو, جس کا حکم اور ہدایت کلام نے ایمان لانے والے کو, مسیح پر ایمان لانے والے کو دی ہے. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا, کسی راست باز یعنی دھرمی کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا, مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ
جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا، پر جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے سبب، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ ہم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مارخانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگاہ بان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ غرض سب کے سب یکدل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نزیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی
روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک مامور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے یعنی یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے، پوتر شاستر یہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ تم سی یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔